الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے انعام یافتہ جن کو اللہ تعالیٰ انعام عطا کیا ہے وہ تو انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست، اپنے محبوب بندوں کو بھی بندوں میں سے چن لیتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے نام سے ذکر کیا۔ کس کے نام سے؟ اولیاء اللہ کے۔ اولیاء جمع ہے، اس کا تنہا سنگولر کیا آتا؟ ولی۔ ولی اللہ، اللہ کا ولی، قریبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست، چہیتا۔ چنانچہ ولی کے معنی کئی آتے ہیں، جس میں پہلے معنی قریبی کے کہیں گے کہ قربت رکھنے والا، زیادہ تعلق رکھنے والا ولی کہلاتا ہے، اور ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی محبوب کو بھی کہتے ہیں، ولی چہیتے کو بھی کہتے ہیں، جس کو چاہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم انسانوں میں سے اپنے اولیاء کو رکھا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، ان سے الفت کرتا ہے اور ان کو اپنا قریبی بناتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور اس سے کسی شخص کو انکار نہیں ہے، کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء رکھتا ہے، چونکہ آیت قرآنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتلا رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ایک خوف ہوتا، ڈر ہوتا، وہ ڈر اہل اللہ کو، اللہ والوں کو نہیں ہوتا، اور نہ وہ کوئی نعمت کے چھینے جانے پر رنجیدہ بھی نہیں ہوتے، روتے آرزودہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گئے کہ نقصان پر بھی وہ اپنے حالات سے سمجھوتا کرنے والے ہوتے ہیں، اس پر نالا نہیں رہتے، اس پر رنجیدہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان رہی ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں ہونے والی چیزوں سے ڈر نہیں رکھتے، جو چھوٹ گیا ہے، جو گزر گیا ہے، جو فوت ہو گیا ہے، اس کا رنج نہیں رکھتے۔ پھر وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آگے فرما رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لے آئے اور وہ متقی، پرہیزگار رہنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے اور ایمان پر رہنے والے۔ لہٰذا ہر ولی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ قریبی ہوگا، اس کے لیے یہ دو چیز لازم ضروری ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو اور متقی، پرہیزگار بھی ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے خوابوں میں اور اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سنتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہوگی، وہ جنت کے انعامات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوں گی ان کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں اور وہ نہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، اور ان کی یہ صفت ہوتی، شرط ہوتی ہے کہ وہ ایمان والے ہوں اور متقی، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء رکھتا ہے، اس امت میں بھی رکھا ہے، اور اس سے پہلے کی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے رہے جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمائی کی ہے۔ لہٰذا
ہم اس امت کے اولیاء اعظام اللہ کے اولیاء کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو بہت سارے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں رکھے ہیں، جن میں سردار اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا نام عبد القادر ہے، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، یہ آپ کے والد کا نام ہے، اور ان کا لقب جنگی دوست ہے۔ آپ کے والد گرامی بھی بڑے پائے کے صوفی باصفا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے، اپنے نفس کو مارنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینے والے تھے، اسی لیے آپ کا نام لقب جنگی دوست رکھا گیا کہ آپ کے والد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کا لقب جنگی دوست رکھا گیا، کیونکہ آپ مجاہدہ کرتے تھے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ لہٰذا ان اولیاء اعظام میں سے جیسے والد گرامی بزرگوار رہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پائے کے بزرگان دین اور اہل اللہ میں، اولیاء اللہ میں سرداروں کی صفت رکھنے والے تھے۔ چنانچہ یہ آپ کے والدہ گرامی کا نام ام خیر بتلایا گیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے نسب سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کا نسب والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑتا ہے، اور والدہ کا نسب اوپر ہوتے ہوئے دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جڑتا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں ایسی نسبت آئے کہ والدہ کی طرف سے بھی سادات ہو اور والد کی طرف سے بھی سادات ہو، تو ایسی طرف کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ ایسی دونوں طرف بھی سادات ہے، والد کی طرف بھی سادات ہے اور والدہ کی طرف بھی سادات ہے، تو ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں کہ دونوں طرف بھی شریف خاندان کے آپ وجاہت رکھنے والے ہیں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسب جانے کی وجہ آپ حسنی سادات میں شمار کیے جاتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے حسینی سادات میں والدہ رہی ہیں، لہٰذا فاطمی سادات جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں فرزندان سے نسل چلی ہے، وہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت آپ کے پاس جمع ہوتی ہے۔ اس طریقے سے سادات ہونے کا بھی آپ کو یہ شرف رہا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے پائے کے بزرگ رہے ہیں کہ جن کے کئی القاب رہے۔ آپ کے القاب میں سے پیران پیر ہے، اور غوث اعظم ہے، اور غوث الورا ہے، اور آپ کے القاب میں سے قطب الاقطاب ہے، اور محی الدین بھی آپ کے القاب میں سے ہے، اور اسی طریقے سے محبوب سبحانی یہ بھی آپ کے القاب میں سے ہے، اور قندیل نورانی یہ بھی آپ کے القاب میں سے ہے، اور باز اللہ الاشہب کے نام سے بھی آپ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ایک لقب ایک ایک معنی رکھنے والا ہے۔ کئی القاب آپ کے رہے ہیں، جن میں سے مشہور القاب یہی ہے، یا تو پیران پیر کہہ کر آپ کو ذکر کیا گیا، اور محی الدین اور محی السنہ والدین کہہ کر بھی ذکر کیا گیا کہ دین کو زندہ کرنے والے اور سنت کو زندہ کرنے والے، اور اسی طریقے سے غوث اعظم بڑے مدد کرنے والے بھی کہہ کر ذکر کیا گیا۔ اور آپ کے ناموں میں سے دستگیر بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی دستگیری کرتے، مدد کرتے، ہاتھ پکڑنے کو دستگیر کہا جائے گا، ہاتھ پکڑ کر اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے القاب یہ سب رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلم ہیں۔ ہم جہاں پر بھی غوث اعظم کہیں یا غوث پاک کہیں یا پیران پیر کہیں یا محی الدین کہیں، یہ آپ ہی کی طرف نسبت ہوتی ہے اور آپ ہی کے القاب میں سے رہے ہیں۔ آپ کے القاب میں قطب الاقطاب بھی رہا ہے کہ تمام اقطاب جو اولیاء اعظام کے بڑے درجات ہیں ان میں سب کے قطب آپ رہے ہیں۔ لہٰذا
آپ کے نام سے ایک سلسلہ قادریہ چلتا ہے، جو آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اہل تصوف طریقت کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ قادریہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام عبد القادر آ رہا ہے، اس نسبت سے قادریہ سلسلہ چلتا ہے اور آپ کے تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے پائے کے بزرگان دین میں سے رہے اور اپنے زمانے کے بہترین علماء دین میں سے بھی رہے کہ آپ علمی خدمات بھی خوب انجام دیا کرتے۔ آپ کے علمی خدمات کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کیے، پھر اس کے بعد بغداد کے بڑے علماء سے آپ نے علوم دین حاصل کیا، اور پھر آپ کے خسر ہوتے ہیں جو اپنے مدرسے میں آپ کو درس و تدریس کے لیے رکھے، جو باب العزج کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کا مدرسہ۔ لہٰذا وہاں پر آپ واعظ و نصیحت کرتے اور پڑھانے میں مشغول رہتے۔ لہٰذا آپ کی 35 سالہ خدمات تدریسی رہی کہ آپ پڑھاتے رہے ہیں، اور پڑھائی میں اس قدر آپ کو مہارت حاصل تھی کہ آپ کل 13 سبجیکٹ لیا کرتے اور 13 سبجیکٹ میں ان کو درس دیا کرتے۔ لہٰذا اس طریقے سے آپ 13 فنون علوم کا مہارت رکھتے ہوئے اس کی کلاس لیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن بھی پڑھاتے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتے، حدیث بھی پڑھاتے، حدیث کے اصول بھی پڑھاتے، اور مذہب فقہ مسائل کے بارے میں بھی پڑھایا کرتے۔ اس طریقے سے آپ کل 13 فنون میں، عربی لغت میں بھی اور عربی کے قواعد گرامر میں بھی آپ کلاسز لیا کرتے تھے۔ لہٰذا 13 فنون میں آپ کے خدمات جاری و ساری رہے۔ آپ اپنے مدرسے میں وعظ فرمایا کرتے، اور ہفتے میں 3 دن آپ کا وعظ ہوتا، اور وعظ کی کیفیت یہ بتلاتے ہیں کہ لوگ اس قدر زیادہ آتے کہ آپ کا مدرسہ بھر جاتا۔ 70,000 سے لے کر اور بھی زیادہ لوگ اس میں آپ کے وعظ میں شریک رہتے۔ آپ اتوار کے دن بھی وعظ کرتے، جمعہ کے دن بھی وعظ کرتے، اور چہارشنبے کی رات کو بھی آپ وعظ کیا کرتے۔ یہ 3 دن آپ وعظ کرنے کے لیے متعین کر رکھے تھے، اور آپ کے وعظ کی یہ خصوصیت تھی کہ جس طرح سامنے بیٹھنے والا پہلی صف میں جس قدر بلند آواز سے آپ کی آواز کو سنتا، آخری صف میں رہنے والا بھی اسی قدر بلند آواز سے آپ کی آواز کو سنتا، اور آپ علمی جوہر ان کے سامنے بکھیرتے جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جلال الدین ابن جوزی اور ان کے شاگرد آپ کے درس میں آئے، اور آ کر بیٹھے اور تشریف رکھے، اور درس شروع ہوا۔ قاری قرات پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والے نے ایک آیت پڑھی، اور آپ اس کے معنی بتلاتے گئے 11 معنی تک بتلائے، اور ابن جوزی کے شاگرد ان سے پوچھتے گئے کہ کیا آپ یہ معنی جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں۔ 11 معنی تک آپ ایک آیت کے معنی بتلائے، پھر اس کے بعد 12 معنی بتلائے، اور 40 کی حد تک آپ ایک آیت کے معنی سمجھاتے گئے اور بتلاتے گئے۔ ابن جوزی سے ان کے شاگرد نے کہا کہ کیا آپ یہ معنی جانتے ہیں؟ تو انہوں نے 11 کے بعد سے نہیں کہتے ہوئے اس قدر بتلایا۔ تو آپ کے علم کی وسعت اس قدر تھی کہ آپ ایک ایک آیت کو کھول کر سمجھ میں آئے اس طور پر بڑے اطمینان کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ یہ آپ کے وعظ و نصیحت کا عالم تھا، اور پھر آپ کے وعظ و نصیحت میں ہوتا یہ تھا کہ کئی لوگوں پر رقت طاری ہوتی، کوئی ہنستے رہتا، کوئی بے ہوش ہو جاتا۔ اس طریقے سے آپ کے وعظ اور نصیحت کے معاملات رہے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کو پرکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے
بغداد کے 100 فقہا جو مسائل کے بارے میں اچھا علم رکھتے ہیں وہ امتحان لینے کے لیے آپ کے درس میں شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد وہ کچھ سوالات جمع کر لائے تھے کہ آپ سے پوچھیں اور آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مگر اس محفل میں یہ ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر اپنے سر کو جھکایا، پھر دیکھتے ہیں کہ سب کے سینوں سے وہ مسائل پورے مٹ گئے، اور سب جو یاد کر پوچھنے کے مسائل لے کر آئے تھے سب بھول گئے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا خطاب جاری رکھے، اور پھر اس کے درمیان ان تمام فقہا کے سوالوں کو اور ان کے جوابوں کو بغیر پوچھے کہ آپ نے بیان کر دیا۔ اس طریقے سے آپ کی یہ علمی مہارت بھی رہی ہے اور آپ کی قادر کلامی بھی رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ ایسے مقبول بندوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی کرامتوں سے بھی نوازا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علمی خدمات انجام دیے ہیں، وہیں آپ کے فتوے جو آپ سوال پوچھنے پر لکھتے تھے وہ بھی علماء کو حیرت میں ڈالنے والے تھے۔ چنانچہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہ کے مطابق آپ فتوے دیا کرتے تھے اور اسی مسلک کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا ایک شخص عجیب قسم کا سوال کیا اور وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت کوئی وہ عبادت کرنے والا نہ ہو، اگر نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ اس طریقے سے اس نے قسم کھائی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ شخص اس قسم کو کھانے کے بعد علماء سے رجوع کیا اور لوگوں نے اس کے جواب دینے سے قاصر ہو کر بتلایا کہ ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کوئی اور تمہارے ساتھ نہ کرے، بلکہ تمام کائنات میں نماز پڑھنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کئی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہر وقت کئی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے روزہ رہنے کا مسئلہ ہو یا صدقہ خیرات کرنے کا مسئلہ ہو تو یہ سب ایسے اعمال ہیں جس میں سب دوسرے اشخاص شریک ہوتے ہیں، تم تنہا عبادت کرنے والے ہو، یہ تصور نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اس سوال کو وہ شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے آیا اور آ کر عرض کیا تو آپ نے فی الفور اس کو جواب دیا کہ تم مکہ مکرمہ کو جاؤ اور مکہ مکرمہ کو جانے کے بعد وہاں پر طواف کرنے کا جو حصہ ہے اس کو خالی کرواؤ اور تنہا طواف کر لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ نے جواب دیا تو لوگ دیکھ کر انگش بدنداہ رہے اور بڑے تعجب کرنے لگے کہ ایسی فقاہت، ایسی سمجھ کسی دوسروں کی ہم نے نہیں دیکھی کہ آپ نے ایک ناقابل حل مسئلے کو ایک لمحے میں حل کر دیا کہ ایسی عبادت جہاں کوئی دوسرا شخص نہ کر رہا ہو ویسی عبادت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو وہ مطاف کے اندر جو طواف کرنے کا حصہ ہے اسی کے اندر ہوگا، اس کے باہر سے طواف کرنے کا اعتبار نہ ہوگا۔ لہٰذا آپ نے وہ خالی کر تنہا طواف کرنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے آپ کے علمی فتوے بھی ایسے رہے کہ جو لوگوں کے لیے حیرت انگیز اور ان کی حلجوئی کرنے والے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ولی بناتا ہے ان کے لیے کرامتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، اور ان کے ہاتھوں پر ایسی چیزیں جو خرق عادت ہو ظاہر ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم عاجزی کا، انکساری کا ایک پہلو اختیار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہی میں سے کئی کرامات آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے، اور انہی کرامات میں سے آپ کی کرامات ذکر کرتے ہوئے آپ کے زمانے کے علماء نے آپ کو ولی کامل اور اتنی کرامتیں آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئی ہے کہ جس کا انکار کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے تسلیم کیا۔ آپ کے بارگاہ میں، آپ بغداد میں رہتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنے لڑکے کو لے آئیں اور آ کر عرض کرنے لگی کہ سرکار یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ سے بہت شغف رکھتا ہے
اور آپ کے تعلیمات سیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا میں اس بچے کو آپ کے پاس چھوڑ کر جاتی ہوں کہ آپ اس بچے کو اچھی تعلیم دیں، اپنی خدمت میں رکھیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا اور چھوڑ کے جانے کو کہا۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ ماں آ کر اس بچے کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ دبلا ہو گیا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے اور وہ خشک روٹی کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ لہٰذا ماں کے دل پر ایک بہت بری کیفیت طاری ہوئی اور وہ رنجیدہ ہونے لگی کہ میرے بچے کے لیے یہ کیا اسباب ہوئے۔ پھر آ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دیکھی کہ آپ مرغ کھا رہے ہیں اور مرغ کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ حضرت یہ کیا حال ہے کہ میرا بچہ خشک روٹی کھا رہا ہے اور آپ کے سامنے مرغ ہے۔ تو آپ نے مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، کہ تو ٹھہر جا اس اللہ کے حکم سے جو ہڈیوں کو گل کر بوسیدہ ہونے کے بعد میں زندہ کرتا ہے۔ تو مرغی زندہ ہو گئی اور پھر وہ آواز کرنے لگی۔ تب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم دیکھ کر اس بات کو آزردہ ہو رہی ہو تو سنو، تمہارا بچہ جب اس مقام کو پہنچ جائے تو اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے کھا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی تعلیمات کا بھی آپ نے بتلا دیا اور ایک کرامت آپ کے ہاتھوں پر ایسی ظہور ہوئی کہ آپ ایک مرغی کو جس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر کر بتلائے کہ مردے بھی زندہ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر۔ لہٰذا اسی طریقے سے آپ اپنے وقت کے ایک بزرگ کامل تھے اور آپ کے حلقہ درس کی بہت چرچا تھا کہ آپ اچھا واعظ کرتے ہیں اور آپ اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ لہٰذا بادشاہ وقت بھی آپ کے پاس آتے اور آپ سے دلچسپی رکھتے۔ چنانچہ مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف آپ کے زمانے کا خلیفہ رہا ہے، وہ آپ کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوا اور 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر 10 غلاموں کے ساتھ حاضر ہوا اور آ کر آپ سے ملاقات کی اور کر کے کہنے لگا کہ یہ اشرفیوں کی سونے کے سکوں کی تھیلیاں ہیں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ آپ نے قبول فرمانے سے انکار کیا مگر وہ اصرار کرنے لگا۔ پھر آپ کے ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں ایک ایک اشرفی کی تھیلی دے دی گئی تو آپ نے اسے مت کر اس قدر نچوڑا کہ اس میں سے خون نکلنے لگا۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے بتلائے کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو اور ظلم کر کے ایسا مال میرے پاس لے کر آتے ہو۔ اس طریقے سے کہتے ہوئے اس ظلم کی پاداش کو بتلایا اور پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر سادات گھرانے کا میرا لحاظ رکھنا نہ ہوتا تو میں اس قدر اس خون کو نچوڑتا کہ یہ بہتے ہوئے جس کے گھروں سے لیا گیا ہے ان کے گھروں تک جاتا۔ لہٰذا آپ شاہان وقت کو بھی نصیحت کیا کرتے اور ان کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے کہا کرتے۔ چنانچہ اسی طریقے سے ابو المظفر مستنجد باللہ نے ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خواہش کی کہ وہ ایک کرامت دیکھیں۔ لہٰذا کرامت دیکھنے کی خواہش کیا کہ میں آپ کے پاس کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ چنانچہ وہ سیب چاہنے لگا تو آپ 2 سیب اپنی کرامت سے لے کر آئے اور جب کہ موسم نہ تھا ویسے موسم میں بھی آپ نے سیب لایا اور سیب دے دیا اور ایک سیب کو آپ کاٹتے ہیں تو سفید خوشبودار سیب تھا اور دوسرا سیب اس بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ کاٹو۔ جب وہ کاٹتا ہے تو اس سیب میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور وہ سڑا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ جب بات ہوئی دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک سیب تو اچھا ہے، خوشگوار ہے، سفید ہے، مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور ایک سیب ایسا سڑا ہوا ہے کہ اس میں کیڑے نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ظالم کا ہاتھ کسی اچھے میوے کو بھی لگ جائے تو اس کو سڑا دیتا ہے، اس میں کیڑے پڑا دیتا ہے، لہٰذا ظالم کا ہاتھ لگنا بھی اس طریقے کی ایک بری صحبت اور برا اثر رکھتا ہے، یہ بتلایا
اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کو ظلم سے باز رہنے کی بھی نصیحت فرمائی۔ لہٰذا اس طریقے سے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی کرامات رہے ہیں، اور آپ نے جہاں یہ کرامات دکھائے وہیں یہ بھی بتلایا کہ جو کوئی بندہ میرے مدرسے کا دروازہ پھلانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب میں تخفیف کرے گا، عذاب میں کمی کرے گا۔ لہٰذا آپ کے مدرسے کی جہاں آپ تعلیم دیتے ہیں، جہاں آپ پڑھاتے ہیں، اس مدرسے کی یہ فضیلت آپ نے بتلائی کہ جو بندہ اس کی دہلیز پھلانگے گا تو اس کے لیے عذاب میں تخفیف کا باعث ہوگا۔ آپ کے وعظ و نصیحت کے درمیان وعظ جب کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک شخص کی شکایت کی کہ ایک شخص جو قبرستان میں دفن ہے، اس کی قبر سے بری بری عذاب کی آوازیں آتی ہے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اس کے لیے کوئی علاج فرمائیں کہ وہ راتوں میں اس قدر عذاب کی بری آوازیں نکالتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو بھی ڈر ہوتا ہے اور ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک بار دیکھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وجہ سے عذاب نہ دے گا اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا لوگوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد سے اس کی قبر سے عذاب کے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ لہٰذا آپ کی صحبت کی فضیلت یہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحبت اختیار کرنے والوں کو، آپ کو دیکھنے والوں کو بھی یہ شرف عطا فرمائے گا کہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا آپ کی یہ فضیلت رہی ہے کہ آپ نے بتلایا کہ میرے رجال، میرے اصحاب میں سے جو میرے ساتھی ہیں اور میرے تلامید ہیں اور جو مجھ کو چاہنے والے ہیں اور جو میرے مرید ہیں، ان کی میں مدد کرنے والا ہوں قیامت تک۔ میرا گھوڑا لگام ڈالا ہوا ہے، میرا نیزہ کھڑا ہوا ہے، میری تلوار سوتی ہوئی ہے یعنی میان میں سے کھینچی ہوئی ہے، اور میری کمان تانی ہوئی ہے کہ جس کو تار باندھا گیا ہے۔ میں اس قدر مستعد اور تیار ہوں کہ میرے رجال میں سے، میرے اصحاب میں سے جو کوئی مدد کی ضرورت چاہتا ہے، میں اس کے لیے مدد کرنے والا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے یہ تیاری کا بھی ایک بیان کیا اور اپنے رجال کو، اپنے معتقدین کی مدد کرنے کا ایک جملہ بھی عطا کیا ہے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے واقعات میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک آفاق میں سے کناروں سے اجالا آ گیا اور روشنی آ گئی، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ طاری ہو گئی اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں اور تمہارے لیے حرام چیزوں کو آج سے حلال کر دیتا ہوں۔ یہ کلمات ادا کیے گئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اخسع یا لعین، کہ اے ملعون، اے دھتکارے ہوئے، تو ذلیل و خوار ہو جا۔ چنانچہ جب آپ یہ کہے تو وہ تمام نورانیت اور روشنی سب سیاہ پڑ گئی اور شیطان نیچے گر گیا، اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے جو رب کا نام لے کر آیا اور بہکانے لگا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے شیطان کو ذلیل بھی کیا، اور وہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کو آپ کے علم نے اور آپ کے رب نے بچا لیا۔ میں اس طریقے سے کئی اہل اللہ کو گمراہ کیا اور ان کو گمراہ کرنے کا سبب بھی رہا، لہٰذا آپ کو آپ کے رب نے بچا لیا، آپ کے علم نے بچا لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ شیطان کو کیسے پہچانے؟ تو آپ نے ذکر کیا کہ جو چیز سرکار کی شریعت دے دی گئی ہے، حرام قرار دی گئی ہے، اس کو تبدیل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، اور ایسی شریعت کے خلاف حکم دینے والی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ شیطانی معاملات ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ شریعت کے پاس و لحاظ رکھنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، اور پھر شریعت کے خلاف جانے کو شیطانیت تصور کر کے شیطان کو پہچاننے والے بھی رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کے کئی کرامات رہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو کر کر جا رہے تھے
کہ آپ پر چڑیا نے غلاظت کر دی اور نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ چڑیا نظر پڑنے سے گر کر مر گئی، لہٰذا آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ جاتے ہیں اور وہ لباس دھو کر فروخت کر دیتے ہیں اور اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چڑیا کی جان جانے کے بدل یہ صدقہ خیرات میں نے کیا ہے۔ اس طریقے سے آپ جلالی وجوہات رکھنے والے، جلالی وجاہت رکھنے والے بھی تھے، اور اسی طریقے سے آپ کے فیض و جود بھی ایسا رہا کہ آپ صدقہ خیرات کرنے کو بھی ترجیح دیا کرتے، اور مجاہدہ بھی ایسا رہا کہ کئی دن تک آپ کھانا پانی چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کیا کرتے۔ آپ کی سیرت میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ 25 سال تک جنگل و بیابان میں رہے، اور ننگے پیر آپ چلتے تو آپ کے پیروں میں کانٹے پتھر چبھ جاتے، اور درختوں کے پتے بھی کھا کر گزارا کیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے خصوصی مجاہدات میں سے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے میں آپ اس طریقے سے منہمک رہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 470 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات بغداد شریف میں سن 561 ہجری میں ہوئی۔ یہ آپ کی والدہ گرامی ایک آپ کی کرامت یہ بتلاتی ہیں کہ آپ بچپن ہی سے ولایت کے اوصاف اور ولایت کے درجے پر فائز تھے، اس طور پر کہ شعبان کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، لوگوں میں اختلاف رہا۔ لوگوں نے اس تشویشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی والدہ گرامی سے پوچھا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں، تو آپ عرض کرتی ہیں کہ میں یہ دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں کہ میرا بیٹا سحر کے وقت سے اب تک دودھ نہیں پیا ہے، لہٰذا آپ بچپن ہی میں رمضان مبارک کا احترام کرتے ہوئے سحر کے وقت سے افطار کے وقت تک دودھ نہیں پیتے، روزہ رہنے کی حیت کو اختیار کرتے۔ یہ آپ کے بچپن کے معاملات رہے، جس کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ بہت مشہور ہو گیا تھا کہ اشراف میں شرف رکھنے والوں کے درمیان ایک فرزند ایسے تولد ہوئے ہیں جو رمضان کے دنوں میں روزے کا احترام کرتے ہوئے سحر سے افطار تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کرامات بہت رہے ہیں، آپ کے تعلیمات بھی بہت رہے ہیں۔ آپ سلسلہ قادریہ کی خصوصی طور پر معمولات کا تربیت دیتے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے قرب کی طرف لے جاتے، اور یہی آپ کے تعلیمات و معمولات رہے ہیں۔ آپ اولیاء اعظام میں بڑا درجہ رکھنے والے ہیں، آپ کے برابر کسی اور کو شہرت اہل اللہ میں حاصل نہیں ہوئی، اور آپ اپنے وقت کے قطب الاقطاب یعنی قطب جو سب سے بلند درجہ ہے اولیاء اعظام کا، وہ بلند درجہ رکھنے والے تھے۔ ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم طہارت کے بارے میں، طہارت کیا ہوگی اور طہارت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔